اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے قرآن شریف کی، آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ صرف آپ ہی نہیں پڑھتے، پوری روئے زمین پر، قطع نظر اس سے کہ اس کا تعلق مسلمانوں کی کس جماعت سے ہے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے یہ ضرور پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، وہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، جو کچھ بھی ہے، جس نے بھی نماز پڑھنی ہے اس نے یہ پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ پڑھے گا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر سورۃ آل عمران شریف میں اس کی تفسیر آ گئی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن شریف کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن خود اپنی تفسیر بیان فرماتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ تفسیر ہے جو زبان محبوب کریم علیہ السلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو قرآن شریف نے اپنی اس آیت کی تفسیر دوسری جگہ پر بیان فرمائی، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں اس کی۔ یہاں سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اس کا تعارف بتایا۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ تو اس کو جب قرآن میں دیکھا تو قرآن کی آیت میں ہی مل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار انسانوں کے چار طبقے ہیں انعام یافتہ، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، صالحین، نیک حضراتوں کا۔ یہ چار طبقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے حضرات کہ جتنی نیکی ہے وہ ان چار درجوں میں بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں، ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں، مخلوق میں اشرف المخلوق انسان ہے، اور انسان میں جو سب سے اعلیٰ وقار کا اور نیکی کا درجہ ہے وہ نبوت اور رسالت ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے اعلیٰ درجہ جو صالحیت کا ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہے نبوت اور رسالت۔ اس کے بعد پھر صدیقیت ہے، پھر شہادت ہے، پھر صالحیت ہے، پھر عام نیک حضرات و خواتین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ نیکی کا درجہ نبوت ہے، تو نبوت کے نیچے جتنے درجے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، وہ تبھی انعام یافتہ بنیں گے جب ان کا تعلق دامن نبوت سے ہوگا۔
اگر نبوت سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے تو وہ نیکی قرار نہیں پائے گی۔ تو اب نبوت میں اگر ہم جائیں تو نبوت کی بھی اصل ہے، اور میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک جملہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نبوت ملی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت کا تاج شرفانہ بھی جس کو دیا گیا ان کو دیا گیا جنہوں نے نبوت محمد مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے، ان کو پھر نبوت عطا فرمائی گئی۔ تو اس کے بعد صدیقیت ہے، شہادت ہے۔ اچھا، جس نیکی کا تعلق، جس عمل خیر کا تعلق دامن نبوت سے ہے وہ نیکی قرار پائے گا۔ اگر بظاہر کوئی چیز آپ کو نیکی نظر آتی ہے اور اس کا تعلق دامن نبوت سے نہیں ہے تو وہ نیکی قرار ہی نہیں پا سکتی۔ میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ہر کام، نیک تب بنے گا، اچھا تب بنے گا جب اس کا تعلق دامن نبوت سے ہوگا۔ اگر وہ نبوت کے دامن میں نہیں ہے تو وہ نیکی اس وقت نیکی نہیں رہے گی۔ پوری دنیا میں قانون ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، ہر ملک کے اپنے وقت کے مطابق جب بھی سورج غروب ہوگا تو مغرب کی اذان پڑھو اور فوراً نماز پڑھو۔ لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جب لاکھوں حضرات و خواتین میدان عرفات میں ہوتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، تو وہاں جو نماز مغرب پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تو گناہ گار ہوگا کہ ساری دنیا میں سورج غروب ہوا ہے تو نماز پڑھو، لیکن میدان عرفات میں کیا حکم ہے؟ یہاں نماز مغرب نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ آمنہ کے لال نے یہاں نہیں پڑھنی، تم نے بھی نہیں پڑھنی۔ یہاں سے نکلو، سورج غروب ہوا ہے، یہاں اذان بھی نہیں کہنی، نماز بھی نہیں پڑھنی، نکلو یہاں سے 7-8 کلومیٹر کا سفر کر کے میدان مزدلفہ میں پہنچو۔ تو وہاں تمہیں پہنچتے ہوئے خواہ رات کے 3 بج جائیں، رات کے 2 بجے ہو جائیں، آج تمہاری مغرب قضا نہیں ہوگی، کیونکہ آمنہ کے لال نے وہاں جا کے پڑھی ہے۔ اب تم ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ چلے جاؤ، ریل گاڑی کا آج کل نظام ہے، اس پہ چلے جاؤ، بس پہ چلے جاؤ، پیدل چلے جاؤ، تمہیں رات کے 2-2:30 کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب رات کے 2-2:30 بجے تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بھائی جان آج آپ کی مغرب قضا نہیں ہوگی، وہاں آپ پڑھیں گے تو ادا ہی پڑھیں گے، کیونکہ مصطفیٰ نے عرفات میں نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی، حضور نے وہاں جا کے پڑھی ہے۔ آپ رات کو 3 بجے بھی پڑھیں گے تو مغرب ادا ہی ہوگی، آج قضا نہیں ہوگی۔ تو اب نماز پڑھنا تو بھائی نیکی ہے، لیکن میدان عرفات میں جو مغرب پڑھے گا وہ تو نبی کے خلاف کرے گا، تو جو بندہ نبی کے خلاف عمل کرے وہ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ تو یہ میں نے تمہیں ایک مثال دی ہے کہ جس عمل کا تعلق دامن محبوب سے نہ ہو وہ نیکی نہیں رہتی۔ اچھا، اب آ جائیے واپس۔ نماز حضور نے پڑھی تو اس لیے نیکی ہے، حج حضور نے کیا اس لیے نیکی ہے، روزہ حضور نے رکھا اس لیے نیکی ہے، صدقہ و خیرات میرے آقا نے عطا کیا اس لیے نیکی ہے، تبلیغ دین میرے آقا نے فریضہ سر انجام دیا اس لیے نیکی ہے۔ لیکن میرے محبوب کسی میدان میں شہید تو نہیں ہوئے، تو شہید ہونا کیسے نیکی قرار پائے گا؟ محبوب پاک شہید نہیں ہوئے، اور قرآن شریف شہید کی فضیلت سے بھرا پڑا ہے، تو بھائی یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کسی میدان میں شہید تو نہیں ہوئے، تو شہید کو شہادت کا مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ کہ کسی میدان جہاد میں میرے آقا شہید نہیں ہوئے، تو میں نے ابھی ثابت کر دیا کہ جس نیکی کا، جس عمل خیر کا تعلق حضور سے نہ ہو وہ نیکی نہیں قرار پا سکتی۔ تو یہ ساری دنیا میں جو شہید ہو رہے ہیں، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اہل بیت شہید ہو رہے ہیں، اور آج تک شہید ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو پھر ان کی شہادتوں کا کیا بنے گا؟
بس یہی نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت ظاہری ہوتی ہے۔ ظاہری شہادت یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ ہو، جہاد ہو، مومن ہو، مجاہد ہو، آگے دشمن ہو، کوئی آگے کافر ہو، دشمن ہو، وہ مسلمان پر حملہ آور ہو، کوئی قتل کرنے والی چیز ہو، کاٹنے والی چیز ہو، تلوار ہو، بھالا ہو، کوئی نیزہ ہو، تیر ہو، برچھا ہو، کوئی اس طرح کی جان لیوا چیز اس دشمن کے ہاتھ میں ہو، وہ مسلمان پر حملہ کرے، اس کا خون بھی بہہ جائے مسلمان مجاہد کا، اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ جائے، اس کو زخم لگیں اور وہ وہاں اس کی روح قبض ہو جائے اور وہ راہ خدا میں جان بحق ہو جائے، یہ ہے شہادت ظاہری، اس کو کہا جاتا ہے۔ جہریہ اس کو عربی میں کہتے ہیں قتل جہری، شہادت جہریہ، ظاہراً شہید ہو جانا، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ ایک ہوتا ہے شہادت باطنی، حکمی شہادت، وہ کیا ہے کہ مسلمان کو زہر دیا گیا، شہید ہو گیا، اس زہر کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا، شہید ہے۔ زلزلہ آیا، بارش آئی بہت زیادہ، مکان کی چھت کے نیچے دب کے ملبے میں گھر والے فوت ہو گئے، شہید ہیں۔ خدا نخواستہ آگ لگ گئی کسی طرح سے، آگ میں جل گئے، شہید ہیں۔ سمندر میں سفر جاری تھا، کشتی پر، بحری جہاز پر، کشتی ڈوب گئی، جہاز ڈوب گیا، لوگ فوت ہو گئے، شہید ہیں۔ پانی میں ڈوبنے والے یہ حکمی شہید ہیں، ان کو شہادت کا درجہ ہے۔ دو شہادتیں ہیں، شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت جہری اور شہادت باطنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں شہادتوں میں سے کوئی شہادت پائی جاتی ہے؟ کسی شہادت کا تعلق دامن مصطفیٰ سے ہے تاکہ ظاہری اور باطنی شہید ہونے والے قیامت تک شہید ہوتے رہیں، اور ہر شہید کے بارے میں ہم یہ کہتے رہیں کہ جو ظاہراً شہید ہوا وہ بھی مصطفیٰ کی سنت پر شہید ہوا، اور جو باطن میں شہید ہوا وہ بھی سنت مصطفیٰ پر شہید ہوا۔ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو آئیے ذرا میرے ساتھ آپ میدان احد میں ہم چلتے ہیں۔ 3 ہجری ہے، غالباً یہ شوال کا مہینہ ہے۔ 3000 کا لشکر مکہ سے آیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے ابو سفیان کی سرکردگی میں۔ اس وقت ابھی یہ مومن نہیں ہوا، خالد بن ولید ابھی مومن نہیں ہوا، یہ سپہ سالار ہیں۔ یہاں جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع پر رہوں گا کہ دوران جہاد شہادت ظاہری کے اسباب اور اس کے حقائق میرے آقا علیہ السلام کے وجود میں پائے گئے۔ کیسے؟ ایک دشمن نے تیر پھینکا، وہ میرے آقا علیہ السلام کے دندان اقدس پر لگا، دندان مبارک کا ایک کنارہ شہید ہوا، خون نکلا، وہ کنارہ کٹ کر الگ ہوا۔ 3 چیزیں پائی گئی ہیں شہادت جہری کی: زخمی ہونا، خون نکلنا، مجاہد کے جسم کا کوئی ٹکڑا جسم سے الگ ہو جانا۔ اور چوتھا رکن کیا ہے شہادت کا؟ کہ ان وجوہات کی بنا پر موت واقع ہو جائے اور مرد مجاہد وہاں اللہ کے سپرد ہو جائے، تو یہ شہادت کل ہو گئی۔ اب یہاں 3 چیزیں، 3 جز میرے آقا کے وجود میں شہادت ظاہری کے موجود ہو گئے ہیں۔ چہرہ مبارک پر بھی زخم آئے، دندان اقدس پر بھی زخم آئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی دانت مبارک نکل گیا تو پھر حضرت ویسے کرنی نے سارے دانت نکال دیے، یہ بے ثبوت بات ہے۔ تمام احادیث مبارکہ میں جہاں احد شریف کا تذکرہ ہے وہاں یہ ہے کہ دندان اقدس کا ایک کنارہ الگ ہوا تھا، پورا دانت مبارک میرے آقا کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضور کا نام مبارک ہے محمد،
اور محمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، اور جس کے منہ سے دانت کچھ رہ جائیں کچھ نکل جائیں اس میں عیب آ جاتا ہے، اسے ہم بوڑا یا مختلف علاقائی زبانوں میں کچھ الفاظ ہم نے بنائے ہوتے ہیں اس عیب کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر دانت پورا نکل جاتا تو عیب آ جانا تھا۔ خالق کائنات کو اپنے محبوب کے وجود میں عیب برداشت نہیں، اس لیے دندان اقدس کا ایک کنارہ شہید ہوا اور وہ یوں چمکا جیسے سچے موتی کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کی چمک باہر کی بنسبت اندر زیادہ روشنی چمکتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دندان اقدس کا کنارہ شہید ہو کر گرا ہے تو مصطفیٰ کے دانتوں سے نکلنے والے نور میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان اذا یتکلم رؤیا کالنور یتلألأ من بین ثنایاہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب خدا کے محبوب تبسم فرماتے، تکلم فرماتے تو حضور کے دندان اقدس کے درمیانی جگہوں سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ تو وہ جب دندان اقدس کا کنارہ گرا تو اس کے اندر سے جو نور پھوٹا وہ اور زیادہ تیز نور پھوٹا۔ تو یہی محمدیت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی نے کوئی دانت شانت نہیں نکالے، کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس نہیں نکلا، ایک کنارہ شہید ہوا۔ اچھا، 3 اجزاء للاکثر حکم الکل عربی میں کہتے ہیں، زیادہ اسباب پائے گئے تو سمجھو کام ہو گیا۔ آج کل ہم بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ سمجھو بھائی بس یہ آخری کام رہ گیا، بس کام ہو گیا۔ مثلا آپ مکان بنا رہے ہیں تو سارا مکان مکمل ہو گیا ہے، بس دروازے کو پالش کرنے والی رہ گئی ہے، ابھی رہتی تو ہے نا، لیکن آپ کہتے ہیں سمجھو بھائی ہو گیا، آج وہ شام تک ہو جائے گا تو ہو گیا کام۔ تو بھائی 3 اجزاء مصطفیٰ کے وجود میں شہادت کے آ گئے، ایک رہ گئے، سمجھو مصطفیٰ کریم کے وجود میں شہادت کی حقیقت پائی گئی ہے۔ اچھا، لیکن اب چوتھا رکن نہیں پایا جائے گا، وہ کیا ہے کہ روح قبض ہو جائے، جسم سے روح نکل جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح حفاظت کرے گا کہ کوئی انسان آپ کی جان لیوا بننے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اب حضور وہاں عملاً شہید نہیں ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اگر حضور کی وفات یہاں ہوتی ہے احد میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف ہوتا ہے حفاظت والا، اور اللہ کا وعدہ خلاف ہوتا نہیں، اس لیے مصطفیٰ کی روح یہاں قبض ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو تب ہوگی جب ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو 4 میں سے 3 اوصاف شہادت ظاہری کے میرے آقا کے وجود کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں۔ اب دوسری شہادت کی طرح یہ چوتھا جو ہے میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، ترتیب کے ساتھ میں آتا ہوں، پھر ہی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اب دوسری میں نے عرض کیا کہ شہادت باطنی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ مومن پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، ملبے کے نیچے آ جائے، تو اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ اس کی زہر دے دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود اقدس میں جو شہادت باطنی ہے زہر والی وہ بھی موجود ہے۔ آئیے ذرا خیبر میں چلتے ہیں، 7 ہجری ہے، 1400-1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے علم میں ہیں۔ وہاں جو ایک یہودی خاتون نے زہر آلود بکری کا گوشت کھانا پیش کیا کہ جی ہم بھی مدینے سے آئے ہیں، آپ نے ہمیں جلا وطن کیا ہے، چلو جی وہ الگ بات ہے، ہمارا آپ کا مذہب الگ ہے، لیکن آپ ہمارے ہم وطن ہیں، پہلے ہم بھی وہاں رہتے تھے، آپ بھی وہاں سے آئے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو کھانا دوں، تو یہ کھانا آپ تناول فرما لیں۔ اصل میں کیا تھا؟ بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا، گوشت میں زہر ملایا، زہر ملا کر اس کو چولہے پر چڑھایا، پکایا، اور پھر لا کے پیش کر دیا، جی یہ ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب حضور کے ساتھ
बिशर नामी एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने में बैठे हैं। एक लुकमा मेरे आका ने उठाया गोश्त की, एक बोटी हज़रत बिशर ने उठाई। हुजूर ने भी मुंह में डाला और खा लिया। हज़रत बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुंह में डाला और खा लिया। वो इतना तेज़ जहर था, जैसे ही गले से नीचे बोटी उतरी वहीं हज़रत बिशर शहीद हो गए। और मेरे आका ने बोटी खा ली, दूसरी बोटी पकड़ने लगे तो गोश्त से आवाज़ आई, हुजूर मुझे ना खाएं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ात सुदूर है और अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया सूरत निसा में, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए प्यारे हबीब, खुद मैंने रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, ए हबीब हमने आपको अर्ज़ो समा का कोई ऐसा ज़र्रा नहीं जिसका इल्म पूरा आपको अता ना फरमाया हो। हुजूर के सीने में नबूवत के इल्म का आफताब है। अब एक बोटी खा ली है, जब दूसरी खाने लगे हैं तो गोश्त बोल पड़ा है, जी मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, मुझे ना खाएं। तो हुजूर ने हाथ पीछे कर लिया। यह मैंने आपको इसलिए रोका है, नंबर 1 बकरी को ज़िबा किया गया, एक मौत वाक़ हुई। नंबर 2 उसके टुकड़े किए गए, उसको ज़िबा करने के बाद सलामत नहीं रहने दिया गया। नंबर 3 उसमें जहर मिलाया गया। नंबर 4 उसे आग पर पकाया गया। 4 मौतें उस गोश्त पर वारद की गई हैं। अभी भी गोश्त बोल रहा है, अभी भी गोश्त बोलता है कि हुजूर मुझे ना खाएं, मेरे अंदर जहर है। यार जिस चीज़ पर 4 मरतबा मौत वाक़ हो वो बोल पड़े, हम मान लें तो इमामुल अंबिया जिन्होंने अपने लिए ये फरमाया कि अल्लाह का कोई नबी उस वक्त तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती जब तक उसकी मर्जी ना हो, और फिर नबी की रूह कब्ज़ होती है एक लम्हे के लिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का हुक्म पूरा होता है, फिर वापस लौटा दी जाती है। तो अगर 4 मरतबा कटा हुआ गोश्त वो बोल सकता है तो आमना का लाल अपने गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा होकर भी कलाम कर सकता है और बोल सकता है। अच्छा यहाँ एक बात और समझ लें, ये बोलना गोश्त का कमाल नहीं था। मैं आपको एक और पहलू में ले आता, ये गोश्त का कमाल नहीं था। असल बात ये, आप एक मिसाल समझें। अभी आप बाहर निकलें तो सूरज के सामने एक शीशा रख दें, साफ हो, सुथरा हो, जंग आलूद ना हो, तो आप बताएं सूरज का पूरा अक्स शीशे में आएगा और फिर वहाँ से शुआएं ऊपर उठेंगी ना, किधर जाएंगी? जिसने शीशा रखा है उसकी तरफ। तो आफताब दोपहर का चमक रहा है, वो पूरा अक्स शीशे में आया, शीशे ने उसके अक्स को, उसकी धूप को, उसकी शुआओं को कबूल किया, कबूल करके वापस शीशा रखने वाले की तरफ। अब दोस्तों बात यह है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फतह की खुशी में, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया में इस कदर महव हैं और हुजूर मशगूल हैं कि गोश्त की तरफ तवज्जो नहीं। वो जो मुस्तफ़ा के सीने में इल्मे नबुव्वत का आफताब चमक रहा था, उस आफताब की शुआएं गोश्त तक पहुंची, गोश्त से उठकर वापस इज़्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची, हुजूर के कानों तक आई, हुजूर ने उनको समात किया। जो सीने में नबुव्वत के आफताब की शुआएं थी वही शुआएं पड़ी, वही वापस आई। कमाल गोश्त का नहीं था, कमाल मुस्तफ़ा की शान का था। अल्लमा कमा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये इल्मे नबुव्वत का कमाल था जिसने मरे हुए गोश्त को बोलने पर मजबूर फरमा दिया। ये हुजूर के इल्म का कमाल था। गोश्त खाया, जहर अंदर आ गया, कुछ देर के लिए महसूस हुआ और फिर काफ़ी अरसा तक होता रहा। और विसाल के मौका पर हुजूर ने फरमाया कि मैं वो खैबर वाले गोश्त का असर अब भी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों
اب حضرت وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ایک لقمہ وہ زہر آلود کھایا وہیں شہید ہو گئے. اتنا زہر قاتل تھا وہ، اتنا تیز وہ زہر تھا. لیکن میرے محبوب نے پوری بوٹی کھا لی، ہضم بھی کی، معدے تک پہنچی، لیکن حضور کا وصال تو نہیں ہوا. کیوں؟ یہاں پھر اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس. محبوب کسی مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ آپ کے جان لیوا نہیں بنائے گا، آپ کی جان جانے کا سبب کوئی انسان نہیں بنے گا. جب آپ کی مرضی ہوگی، آپ کی مرضی سے میرا حکم ہوگا. اور اسرائیل علیہ السلام دست بستہ پاؤں کو بوسہ دے کر ادب سے اپنی فروجہ سر انجام دیں گے. واللہ یعصم، حفاظت. اب حفاظت میرے رب نے فرمائی، لیکن وہ زہر والا اثر جس کی وجہ سے بندہ، اب وہ صحابی وہاں ان کی روح نکلی تو وہ شہید ہوئے، کیونکہ زہر آلود کھانا کھانے سے فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے. اچھا، اب یہ شہادت کی حقیقت اور شہادت باطنی کا یہ جز میرے محبوب کے اندر آ گیا، لیکن اس کا ظہور نہیں ہوا. حضور کی شہادت نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب دوستو، جو میرے محبوب میں شہادت جہری کے اسباب میدان احد میں پائے گئے اور شہادت باطنی کی حقیقت میدان یہاں خیبر میں پائی گئی، تو اب ان کا ظہور ہوا چاہتا ہے. ظہور کیسے ہوگا؟ ظہور سمجھنے سے پہلے ایک عقیدت کی بات سمجھ لیں. احد شریف میں کچھ لوگ بشر اور نور کی بحث کرتے ہیں. میں آپ کو میدان احد میں لیے چلتا ہوں. مجھے بتائیں، تیر لگانا، خود جو چہرہ مبارک پر تھا اس کی کڑیاں چہرہ مبارک کے اندر دھنس گئی، نکالا، خون نکلا، دندان اقدس سے خون نکلا، جس میں اقدس کے مختلف حصوں پر زخم آئے، خون نکلا. کہتے ہیں جی اگر نبی کو نور کہتے ہو تو پھر نبی کا خون کیوں نکلا؟ اگر نور ہے تو پھر تو خون نہیں نکلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، نبی نور ہے تو کھاتا پیتا ہے، جو نور ہو وہ کھاتا نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، احد کے میدان میں تمہیں نظر آ گیا کہ نبی بشر ہے، اس لیے نبی کے وجود سے خون نکل رہا ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، تو بشر تکلیف محسوس کرتا ہے. تمہیں میدان احد نظر آیا ہے خون نکلتا ہوا، بشریت کی دلیل ہے. معراج کی رات میں تمہیں نظر کیوں نہیں آتا جب گلے سے لے کر ناف تک جبریل و میکائیل نے پورا سینہ چاک کر دیا ہے، دل باہر نکال لیا ہے، آب زمزم سے دھو رہے ہیں، پھر اندر رکھا ہے، نہ خون بہتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے. وہ کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، محبوب بعد میں اس کی خبر بھی دیتے ہیں. اگر احد کے میدان میں خون بہنا بشریت کی دلیل ہے تو معراج کی رات میں سینہ چاک کر کے خون نہ بہنا یہ مصطفیٰ کی نورانیت کی بھی دلیل ہے. اچھا، محبوب میں احد شریف میں 3 اسباب پائے گئے ہیں، اب چوتھا نہیں پایا جا رہا کہ شہید ہو جائیں. خیبر میں بڑا سبب زہر والا آ گیا، نہیں پایا جا رہا، اب کیا ہوگا؟ اور حقیقت آ گئی ہے. کیسے؟ جو میں نے بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف، سب حدیث کی کتابوں میں، اور یہ مستند معتبر حدیث ہے، روایت ہے. حضور فرماتے ہیں لوددتو، یہ ودہ یودو سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا ہوں، میں ٹوٹ کر یہ چاہتا ہوں. کیا؟ ان اقتل فی سبیل اللہ. حضور فرماتے ہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور ٹوٹ کر اس جذبے سے میں متصف ہوں، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں. ثم احیا، پھر مجھے اللہ حقیقتاً زندہ کر دے. ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل. حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں بار بار میرے ساتھ ایسا ہوتا رہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر میرا جسم جڑ جائے، پھر میرے جسم کو قتل کر دیا جائے، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میرے ساتھ ایسا ہو تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ شہادت مجھے ملتی رہے. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو بندہ شہادت کی حقیقی معنی میں خواہش کرے، اب وہ بستر مرگ پر فوت ہو جائے، طبعی موت بھی مر جائے،
فرمایا وہ شہید ہے کیونکہ شہادت کی آرزو اس کے دل کے اندر موجود ہے. اور جو بندہ شہید نہیں ہونا چاہتا وہ میدان میں چلا بھی جائے, کٹ بھی جائے, لڑ بھی جائے, مر بھی جائے, وہ شہید نہیں ہوگا کیونکہ مجبوراً گیا ہے. اس کا دل قتل فی سبیل اللہ کو تقاضا نہیں کرتا, اور جس کا دل قتل فی سبیل اللہ کو تقاضا کرتا ہے وہ تبھی بعد بھی مرے گا تو شہید ہوگا, کیونکہ شہادت کی حقیقت اس کے روح کے اندر پائی جاتی ہے. تو روح شہادت اور حقیقت شہادت تین ظاہری اسباب سے بھی پائی گئی اور خواہش شہادت سے بھی پائی گئی, لیکن اب شہادت ہوتی نہیں. اللہ اکبر, اب شہادت ہوتی نہیں. کیسے ہوگی؟ اس کا ظہور ہونا ضروری ہے. اب ظہور ہونے کے لیے دو ایسے اشخاص کی ضرورت ہے. دو اشخاص ایسے ہونے چاہیے جو مصطفیٰ کے جسم اقدس سر انور سے پاؤں مبارک تک وہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ بھی ہوں, وہ مصطفیٰ کے اوصاف سے موصوف بھی ہوں, وہ میرے آقا علیہ السلام کی روحانیت کے امین بھی ہوں, تاکہ وہ شہادت کے جوہر جو حضور میں پائے گئے ہیں وہ بدرجہ اتم ظاہر ہوں تو ان کا عمل مصطفیٰ کا عمل قرار پائے. اب اس شہادت کے لیے خالق کائنات نے دو ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہیں ہم حسن و حسین کے مبارک نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا تین شرطیں ہیں کہ سر سے پاؤں تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا عکس ہوں. تو میرے اور تمہارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ابنایا ابن طیہ, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی سیدہ خاتون جنت کے لختے جگر ہیں. یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور سورہ نساء میں جو نجران والوں کے ساتھ مباہلہ ہے تو وہاں جب کہا کہ لاؤ اپنے بیٹے, ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں, تو حضور وہاں اپنے بیٹوں کے طور پر کس کو لے کے آئے تھے؟ حسنین کریمین کو لے کے آئے تھے. تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے حسن و حسین مصطفیٰ کے لختے جگر ہیں. دوسرا وصف یہ ہو کہ دونوں مرد ہونے چاہیے. کیوں؟ میرے آقا مقام نبوت پر فیض ہیں. نبی مرد ہوتا ہے, نبی عورتیں نہیں ہوتی. کوئی عورت نبی اور رسول کے منصب پر فائز نہیں کی گئی. تو ان دونوں کا جنہوں نے مظہر تام بننا ہے ان کا مرد ہونا ضروری ہے. تو دونوں مرد ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جزو مصطفیٰ ہوں. تو آپ نے لاکھوں مرتبہ حدیث سنی ہے الحسین منی انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں انی احب ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت یصنع الحسن يدخل اصابعه في لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والرسول يدخل لسانه في فم الحسن ويقول اللهم انی احبه فاحبه واحب من يحبه. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس دن سے تو میں ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. میں پہلے بھی کرتا تھا لیکن میں نے ایک منظر دیکھا جو بڑا حسین تھا, میں کبھی نہیں بھولتا. مصطفیٰ کے آغوش میں امام حسن ہیں, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی انگلیاں مصطفیٰ کی داڑھی شریف میں داخل کرتے ہیں اور مصطفیٰ اپنی زبان حسن مجتبیٰ کے منہ میں رکھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ اپنی زبان کو حسن پاک کے منہ میں رکھ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر, اور جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی محبت فرما. اللہ اکبر. تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا یہ دونوں ٹکڑے ہیں. انا من الحسین والحسین منی, حسن و حسین میرے لختے جگر ہیں. تو جب مصطفیٰ کے لختے جگر ہیں تو یہ شہادت ظاہری جو ہوتی ہے, شہادت باطنی ہوتی ہے, ان دونوں شہزادوں سے ظاہر ہوتی ہے. جب زہر دے کر سیدنا امام علی مقام امام حسن کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا جس کی حقیقت میرے آقا
आका में आ गई थी। आज जब इमाम हसन को जहर दिया गया, उनकी शहादत उस जहर की वजह से हुई, तो समझो जो मुस्तफा के अंदर जहर था उसका असर उधर मुंतकिल हुआ। इमाम हसन की शहादत होती है तो शहादत बातनी को मुस्तफा के वजूद से ताल्लुक होता है। अब क़यामत तक जो बातनी शहीद होता जाएगा वो मुस्तफा की सुन्नत पर शहीद होता जाएगा। इमाम हसन की शहादत मुस्तफा की शहादत है। इमाम हसन को जहर देना मुस्तफा को जहर देना है। क्यों? हुजूर ने नहीं फरमाया, आप बचपन से नहीं सुन रहे और कब्र तक जाने तक आप सुनते रहेंगे। हुजूर फरमाते हैं हुमा रेहान तैया, ये दोनों तो मेरे जन्नती फूल हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, और ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का जो मर्द औरत इनसे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। फरमाया मन अहब्बा हुमा कद अहब्बनी, मन अहब्बनी कद अहब्बल्लाह, मन अहब्बल्लाह युदखिलुहुल जन्नता। फरमाया जो मेरे इन शहजादों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे ही मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। मन अबगज़हुमा कद अबगज़नी, मन अबगज़नी कद अबगज़ल्लाह, मन अबगज़ल्लाह युदखिलुहुन नारा। फरमाया जो मेरे इन दो शहजादों से बुग़्ज़ रखेगा, हसद रखेगा, दुश्मनी और अदावत रखेगा, उसने मुझसे दावत रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी रखी वो जहन्नम में जाएगा। पता चला कि हुसैन की मोहब्बत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, हसनैन का प्यार मुस्तफ़ा का प्यार है, हसनैन का अदब मुस्तफ़ा का अदब है। और जब ये दोनों शहजादे खड़े होते हैं हुजूर के विसाल के बाद, ज़हरी पर्दा जब फरमाया तो जब जिस सहाबी ने ज़ियारत करनी होती थी दोनों शहजादों को दरखास्त करते, ये दोनों इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। सर से लेकर नाव तक इमाम हसन, नाव से पांव तक इमाम हुसैन, ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो देखने वालों को दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक ही वर्ग के, इसे खत्ते तवाम कहते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने जो कसीदा लिखा है इनकी शान में, हदायत के बख्शिश में, वहाँ इनको खत्ते तवाम कहा गया है। खत्ते तवाम का क्या माना है? लफ्ज़ एक हो, ये देखें ये मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है, तो इसको जब ऐसे करें, जब कापी और रजिस्टर आपके पास होता है, जब हम इसे खोलते हैं एक लफ्ज़ आप लिखें, आधा इस सफ़े पर हो और वही आधा हर्फ इस सफ़े पर हो, इसको कहते हैं खत्ते तवाम। ये खत्ते तवाम है। एक हर्फ लिखे, बा लिखे आप, बा, तो बा का आधा हिस्सा इस वर्ग पर हो, आधा इस पर हो, इसको कहते हैं खत्ते तवाम। आला हज़रत फरमाते हैं ये जो हसनैन करीमैन है ये मुस्तफ़ा के खत्ते तवाम हैं। दोनों खड़े होते हैं तो सर से पांव तक के शबीह मुस्तफ़ा सामने आ जाती है, ये खत्ते तवाम है। तब इमाम हसन की शहादत, वो मेरे आका की शहादत जो खैबर में हुजूर के अंदर शहादत बातनी का जौहर आया था, उसका ज़हूर यहाँ से हुआ। और आज आप मैदान करबला में आ जाएं, 10 मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, यहाँ सारे असबाब पाए गए। ओहद शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 असबाब पाए गए थे। दुश्मन का तीर भी लगा, खून भी बहा, जिसमें अक़दस से एक टुकड़ा जुदा भी हुआ, लेकिन रूह कब्ज़ नहीं हुई। वल्लाहु यासिमुका, रूह आज कब्ज़ हो रही है जब मैदान करबला में इमाम अली पाक शहजादे गुले गुलू खबा राकब दोष मुस्तफ़ा वारिसे उलूम अंबिया ताजदार अहले बैत मुबारक जिगर गोश है खातून जन्नत नूरे नजरे मौला अली और जिगर पारे मुस्तफ़ा जब करबला की मैदान में शहादत का मर्तबा हासिल करते हैं तो वो शहादत का जौहर
جو مصطفیٰ کی ذات میں آیا تھا اس کا چوتھا رکن یہاں پایا گیا، انا من الحسین والحسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ آج حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ پتہ چلا کہ جیسے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کو وجود نبوی سے نسبت ہے، اسی طرح وصف شہادت کو بذریعہ حسین مصطفی وجود سے نسبت ہے۔ کربلا میں حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ تو شجر شہادت مصطفیٰ کا وجود مبارک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو شاخیں ہیں ایک درخت کی، درخت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ایک شاخ پر شہادت باطنی کا پھل لگتا ہے، دوسری پر شہادت ظاہری کا پھل لگتا ہے۔ اس شاخ کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اصل ابھی آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں نرسری میں، آج تو دور ہی بڑا جدید ہے یار، آپ دیکھیں گے ایک پودا ہے گلاب کا، آپ ابھی جائیں گلاب کا ایک نیچے سے پودا ہوگا، اس کے اوپر 5-6 قسم کے پھول لگے ہوں گے، رنگ برنگے۔ ابھی آپ جا کے تجربہ کر لینا نرسری میں، پودا ایک ہے گلاب کا، اس کی 5 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر الگ رنگ کا پھول ہے۔ کسی پر جو گلاب کا اصل رنگ ہے وہ ہے، کسی میں بلیک کلر کا ہوگا، کسی میں یلو کلر کا ہوگا، کسی میں کوئی اور کلر کا ہوگا۔ ایک ہی درخت کی 5 شاخوں پر 5 مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پیوند کاری کی گئی ہے، تصنع کیا گیا ہے، بناوٹ کی گئی ہے۔ نیچے سے پودا ایک ہے، جڑ ایک ہے، پانی ایک دیا جا رہا ہے، گملے میں ایک ہی درخت لگا ہوا ہے، لیکن آگے اس کی الگ الگ شاخوں میں کسی دوسرے رنگ کے گلاب کی پیوند کاری کر دی گئی ہے، تو وہاں سے وہ شاخیں پھوٹ پڑی ہیں۔ یار آج کا تمہارا مالی ایک درخت میں پیوند کاری کرے تو سارے گلاب کے پھول کہلائیں، اگر خدا مصطفیٰ میں پیوند کاری کرے حسن و حسین پھول کہلائیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ یا رسول، یہ جو میدان کربلا کا فلسفہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو امام علی پاک کی شہادت ہے یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ بھئی مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے تو شہید کو مقام شہادت کیسے نصیب ہوگا؟ تو میدان کربلا بتا رہا ہے ہاں مصطفیٰ ہی تو شہید ہوئے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا جگر پارا یہاں شہید ہوا۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس سے پھوٹنے والی وہ شہادتیں ہیں۔ یہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، دونوں شہزادوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان کی یاد میں کوئی ایسا کام کرو جس سے ان کی روح خوش ہو جائے، جس سے ان کی روح خوش ہو۔ یہ جو کچھ آپ ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں، بازاروں پہ میں دیکھتے ہیں، یہ ان کی عقیدت مندی نہیں ہے، یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ ان کی گستاخی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک محفل میں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے امت کی تربیت یہ فرمائی ہے کہ چھینک آنا یہ کرونے کی علامت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اندھے ہو جائیں، ہم نبینے ہو جائیں، اور ہم وہ جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ چھینک آنا خدا کی نعمت ہے، اس پر شکر کیا کرو، ہم اندھے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو کرونے کی علامت ہے، سے دور ہو جاؤ، تو یہ بیماری ہمارے دل و دماغ میں چھا گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تو چھینک کو رب کی رحمت قرار دیا ہے۔ تو چھینک آئی تو چھینک والے نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی محفل میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے جواب دیا یرحمک اللہ و امک، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے اور تیری ماں پر بھی رحم کرے۔ وہ صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے میری ماں کا کیوں نام لیا ہے؟ مردوں غیر محرم کے جلسے میں غیر محرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے میری ماں کا کیوں نام لیا؟ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں نے تیری ماں کا نام تو نہیں لیا، مجھے تو نہیں پتا تیری ماں کا نام کیا ہے، خواتین کے تو نام ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک لقب بولا ہے ماں۔ اس نے کہا نہیں جی جب آپ نے ماں بولا میری ماں
تو یہاں غیر محرم لوگوں کے سامنے تصور تو آیا نا میری ماں کا، تو مجھے یہ بات دل تک تکلیف دے گئی ہے کہ آپ نے میری ماں کا تصور غیروں کے سامنے کیوں پیش کر دیا۔ تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا یار ناراض نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ میں خود اس محفل میں حاضر تھا حضور کے سامنے، تو کریم آقا علیہ السلام کے سامنے ایک اور صحابی نے چھینک لی، انہوں نے چھینک ماری تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو زبان مصطفیٰ سے یہ دعا نکلی یرحمک اللہ و امک، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے اور تیری ماں پر بھی جس نے تیری اچھی تربیت کر رکھی ہے۔ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، تو حضور نے اس نظریے سے فرمایا تیری ماں پر بھی اللہ رحم کرے، تو فرمایا بھائی میں نے وہ کریم آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملے خود سنے تھے، تو میں نے تو حضور کی سنت کے مطابق تجھے دعا دی ہے کہ اللہ تجھ پر اور تیری ماں پر، کہ تیری ماں نے تیری اچھی تربیت کی ہے، کہ جب رب کی نعمت ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن آپ مہربانی کرنا آئندہ کے لیے میری ماں کا غیروں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ عورت ذات ہے۔ یہ روایت اتنی ہے۔ اب میں اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں حدیث شریف کا خادم ہونے کی حیثیت سے، آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک غیرت مند انسان اتنا گوارا نہیں کرتا کہ میری ماں کا، میری بیوی کا، میری بہن کا، میری بیٹی کا غیر مردوں کے جلسے میں تصور بھی آئے۔ اس لیے ہم سنی حضرات مسجد کے محراب میں خلفائے راشدین کے نام لکھتے ہیں، حسنین کریمین کے نام لکھتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کا پاک نام ہم ادب سے نہیں لکھتے کہ وہ خاتون ہیں، وہ عورت ذات ہیں، وہ پردے کے لیے ہیں، وہ عزت اور احترام کی جگہ ہیں، جب نظر پڑے گی تو تصور عورت ذات کا آئے گا، تو اس لیے ہم اپنی مسجد کے محراب میں ادب کے پیش نظر سیدہ خاتون جنت پاک نہیں نام ہم نہیں لکھتے۔ اللہ سبحان اللہ ادب کا تقاضا ہے۔ ہزار بار دہن بشویم بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ ہم ہزاروں مرتبہ اپنی زبانوں کو عرق گلاب سے دھو لیں، آب زمزم سے ہم اپنی زبانیں دھو لیں، تو پھر بھی سیدہ کا نام پھر بھی بلند و بالا ہے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں حضرات، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان مقدس خواتین کے نام ہماری زبانوں پر آئیں، وہ پاک ہیں۔ نہ جانے ہماری زبانوں پر کیا کیا جاری ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہیں جن کے قرآن میں اللہ تعالیٰ قصیدے بیان فرماتا ہے، وہ جن کی عظمت رب بیان فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کا نام لینا ہماری مجبوری اس لیے ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں ان کا نام لینے سے رب ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کئی جگہوں پر نام لینا پڑتا ہے، لیکن باوضو ہو کے، باادب ہو کے نام لینا پڑتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو کچھ آپ ٹی وی کے اوپر مخطرات اہل بیت اطہار کربلا کی شہزادیوں کے جس طرح سے تذکرے آپ سنتے دیکھتے ہیں، کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کا اس طرح سے سر بازات تذکرہ کیا جائے؟ یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کے ساتھ اظہار عقیدت ہے، یا جو یزیدیوں نے کیا تھا اس کے اوپر مزید اضافہ ہے؟ انہوں نے تو جو کیا تھا وہ کیا تھا، آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی غیرت مند انسان برداشت؟ یہاں خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، طلاقیں نہیں ہوتی، خاوند مارتے نہیں ہیں، پیٹتے نہیں ہیں، درندگی نہیں ہوتی، روزانہ آپ ٹی وی پر سنتے ہیں، لیکن کیا کوئی شرم والا باپ، کوئی باحیا بیٹا، باحیا بھائی، باحیا خاوند چاہے گا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو اس طرح سے بازاروں میں متعارف کرایا جائے جیسے یہ کرایا جاتا ہے؟ اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔
نہ اس کو دیکھیں نہ اس کو سنیں. یہ سننا بھی گناہ اور حرام ہے کیونکہ اس میں توہین ہے مخدرات مطہرات کی. یار خدا تبارک و تعالیٰ تو ان کی تعریف و توصیف میں قرآن نازل فرما رہے ہیں. ان کے صبر و استقامت پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ شان ہیں. ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے چھوٹی, اس میں لکھا ہوا ہے ایک صاحب نے 10 محرم والے دن کہیں سے انہوں نے نہیں پڑھا, بس اپنے دل سے خواہش پیدا ہوئی. غریب آدمی تھا, کوئی بریانی بانٹ رہا ہے, کوئی دودھ بانٹ رہا ہے, کوئی شربت بانٹ رہا ہے, کوئی نان حلوہ تقسیم کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, خرچ کرنے کے لیے پیسہ تو کوئی نہیں ہے, تو میں کیا کروں, اظہار عقیدت تو کرنا ہے. اس نے کیا کہا, تازہ وضو کیا, 4 نفل پڑھے 2 کر کے, ہر رکعت میں 15 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا. نفل 2 ہی کر کے ہم پڑھتے ہیں نا, 4 پڑھے, 15 مرتبہ قل ہو اللہ کی صورت ہر رکعت میں پڑھی. 4 نفل پڑھ کے دعا کے لیے بیٹھ گیا. کہتا ہے مالک میں غریب ہوں, میرے پاس بانٹنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لنگر حسینی کے لیے میں خرچ نہیں کر سکتا, میرے تو 2 ٹائم کے بال بچوں کی روٹی مشکل سے بنتی ہے. میرے مالک یہ میں نے 4 نفل پڑھے ہیں, میں نے سنا ہے کہ تیرے محبوب کے شہزادے نے نماز میں گردن کٹائی, تو میں یہ نماز کا تحفہ دیتا ہوں. میرا غریب کا یہ تحفہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبول فرما لے. بس اس نے یہ پیش کر دیا. رات کو کمال ہوا, اس کی غربت پر لج پالوں کو رحم آ گیا. امام حسین نے اسے دیدار عطا فرمایا. امام حسین نے دیدار عطا فرمایا. فرمایا یار آج بڑے تحفے ہمیں ملے ہیں, بڑے لوگوں نے تحائف دیے ہیں, دودھ بھی بڑا آیا ہے, شربت بھی بڑا آیا ہے, بریانیاں بھی بڑی آئی ہیں, حلوہ بھی بڑا پہنچا ہے, روٹیاں بھی بڑی آئی ہیں, لیکن جس چیز نے ہمارا سینہ ٹھنڈا کیا ہے وہ تو نے کیا ہے. ہم نے سجدے میں گردن کٹائی تھی, تو نے سجدے کا تحفہ ہمیں دیا ہے. یار یہ کام کرو. امام, یہ سارے جتنے امام ہیں اہل بیت مبارک کے, ان کا تو کمال یہ ہے, جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو سینکڑوں لوگ روتے ہیں, صاحب اولاد لوگ. کوئی کہتا میرے 8 بچے تھے, کوئی کہتا میرے 10 بچے تھے, کوئی کہتا میرے 7 بچے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میرے گھر کا تو سارا نظام امام حسن پاک چلا رہے تھے. امام حسن پاک کے جنازے میں یہ شور اٹھ رہا تھا, کئی 100 لوگ رو رہے تھے. چونکہ امام حسین پاک کا جو معاملہ ہے وہ کربلا میں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں جنازے کی کیفیت وہ نہیں ہوئی جو مدینہ شریف میں ہوتی ہے, ورنہ یہاں بھی لوگ روتے. امام زین العابدین کے جنازے پر سینکڑوں لوگ روتے تھے کہ آج پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ میں غریب ہوں. میرے 10 بچے تھے, مجھے کئی سالوں سے پرواہ نہیں تھی کہ میرے 10 بچے ہیں, اور 10 بچوں کی کفالت زین العابدین کی جیب سے ہوتی تھی. اور پھر کمال یہ ہے کہ جب غسل دیا گیا امام زین العابدین کو, تو غسل دینے والے نے گھر والوں سے پوچھا, یہ کندھوں کے اوپر نشان تو مزدوروں والے ہیں, جیسے مزدور بوریاں اٹھاتے ہیں, کندھوں پر وزن اٹھاتے ہیں, اینٹیں اٹھاتے ہیں, تو یہ اس طرح کے نشان تو مزدوروں کو ہوتے ہیں, یہ تو نورانی شہزادے ہیں, ان کے کندھوں پر نشان کیوں ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا تمہارا کام غسل دینا, تم غسل دو. اس نے کہا نہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو غسل دیا ہے, یہ تو مزدوروں, یہ مزدوری تو نہیں کرتے تھے, تو یہ کیا کرتے تھے, یہ کندھوں پر کیوں نشان ہے؟ مجبور کیا. انہوں نے فرمایا اچھا اب تو ضرور پوچھتا ہے تو پھر ہم تجھے بتاتے ہیں. جب آدھی رات ہوتی تھی تو مصطفیٰ کا یہ شہزادہ پوری بوری 50 کلو کی بوری بھر کر چنے کی, کبھی جو کی, کبھی ستو کی, کبھی مختلف کھانے پینے کی چیزوں کی 50 کلو کی بوری بھر کے یہ نورانی شہزادہ اپنے کندھوں پر رکھتا, اور دور کسی گاؤں میں کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ شہزادہ واپس بھی آ جاتا تھا, تاکہ پتہ نہ چلے کہ میری غربت پر کون رحم کر گیا. یہ مزدوری کرتے تھے, یہ مزدوری کرتے تھے. اس لیے دوستو, میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں, آپ
آپ نے مثلاً، میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو پابند نہیں کر رہا، مثال کے طور پر آپ کا دل چاہا، آپ نے کہا جی میں نے 10,000 روپے اہل بیت کے نام کے میں نے آج خرچ کرنے ہیں، میں 10,000 روپے کا جناب ایک بریانی کی بڑی اچھی سی دیگ لاتا ہوں اور محلے کے بچوں میں اعلان کرتا ہوں تو آدھی آدھی پلیٹ لے جائیں گے سارے محلے میں۔ یار ان کا مزاج کیا ہے، پہنچ جائے گا۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ ایسے کریں، میں نہیں منع کرتا، لیکن میں ایک رائے دے رہا ہوں ان کا مزاج کیا ہے اہل بیت کا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون غریب ہے تو نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ اس غریب کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، چپکے سے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو خاموشی سے اس غریب کی مٹھی میں 10,000 دے کے آ جاتے ہیں، کچھ دن تیرے بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔